ظہور احمد فیضی بھی کچھ ایسا ہی بریلوی ہے جیسا مرزا منگول سنی ہے. کہنے کو تو یہ سنی ہے لیکن باتیں رافضی والی کرتا ہے. اگر تم سیدنا علی والے ہوتے تو تمہاری زبان سے یہ بکواس نہ نکلتی کہ سیدنا علی کے مخالف کی گردن پر سور کا پاؤں. کیا یہ جملہ سیدنا علی نے کہا، حسن حسین نے کہا، اہل بیت نے کہا، سیدنا علی کی جماعت میں موجود کسی صحابی نے کہا؟ نہیں، یہ تو دل کے اندر چھپا ہوا رافضی اور بظاہر سنی بننے کا ناٹک کرنے والے مرزا منگول نے کہا. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. مرزے کی پیش کردہ دلیل کا اسکین غور سے دیکھیں، اس میں فرمان علی رضی اللہ عنہ موجود ہے، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان سب کے مقتولین جنتی ہے. یہ ہے سیدنا علی کا فرمان جو مرزا منگول رافضی نے خود پیش کیا. اگر مرزا منگول رافضی کا اس فرمان پر ایمان ہوتا، اگر مرزا سنت علی پر قائم ہوتا، اگر یہ منگول رافضیوں کی بجائے سیدنا علی کے راستے پر ہوتا تو کبھی بھی اپنی زبان سے یہ بکواس نہ کرتا، کبھی یہ بدزبانی اور گستاخی نہ کرتا کہ جنہوں نے سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اودی گردن تے کسے خنزیر دا پیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، احادیث میں حاکم وقت کی بیعت کا حکم ہے. اسی طرح معروف میں ان کی اطاعت بھی لازم قرار دی گئی ہے. حاکم وقت کے خلاف خروج و انتشار سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4793. نافع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، واقعہ حرہ کے موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عبداللہ بن مطیع نے فرمایا ان کے لیے گدا بچھاؤ. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک حدیث سناؤں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. آپ نے فرمایا من خلع یدا من طاعت، جس شخص نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے حق میں کوئی دلیل نہ ہوگی. ومن مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی حاکم کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہوگی. عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ حاکم وقت یزید کے مخالف تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے انہیں سمجھانے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے اور یہ حدیث پیش فرمائی. لیکن اس حدیث میں جاہلیت سے مراد کفر و شرک کی موت نہیں بلکہ انتشار و اختلاف کی حالت میں موت مراد ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجماعی عمل اور دیگر دلائل سے یہ ثابت ہے. اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے پرانے علمی مقروض علی مرزا منگول نے کہا، اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود بریلوی عالم ہیں، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، اودی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر ہوتے، سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورہ نے سور نے. ظہور احمد فیضی بھی کچھ ایسا ہی بریلوی ہے جیسا مرزا منگول سنی ہے. کہنے کو تو یہ سنی ہے لیکن باتیں رافضی والی کرتا ہے. بریلویہ کے نام پر ادارے جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو لاہور سے ظہور احمد فیضی کے نظریات پر تفصیلی رد فتوے کی صورت میں آ چکا ہے جو نیٹ پر موجود ہے.
کئی معروف بریلوی علماء اس کی تردید میں کتابیں لکھ کر تقریریں کر کے اس کی رافضیت کا پول کھول چکے ہیں۔ مرزا نے اس فیضی کی کتاب کو جو اسکین پیش کیا وہ آپ روک کر غور سے تسلی سے پڑھ لیں۔ جتنا مرزا نے پیش کیا اس میں یہ بات نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیعت نہ کرنے والوں کی گردن پر خنزیر سور کا قدم ہے۔ یہ مرزا کی اپنی بدتمیزی اور بکواس ہے، اور مرزا نے خود اتراتے ہوئے کہا فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا، گویا یہ گستاخی، بدزبانی، بدتمیزی مرزا کی ایجاد اور بقول کسی کے خالص ایجاد بندہ ہے مگر بڑا ہی گندا ہے۔ بغض صحابہ میں مرزا رافضی منگول اندھا ہو چکا ہے، اس لیے اس نے اس قدر سخت جملے بول کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اور ان کے ساتھیوں کی گستاخی کی، اور نعوذ باللہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی گردنوں پر خنزیر کے قدم کی بکواس کی۔ یہ اس کے اپنے دل کی سیاہی اور خباثت ہے، اس کے دل میں چھپی ہوئی صحابہ کی نفرت کا یہ اظہار ہوا ہے۔ اور پھر اس سارے خرافات کے لیے بظاہر میں خود بنیاد کس بات پر رکھی؟ ایک من گھڑت کہانی پر، جسے خود بھی کہانی کہہ رہا ہے۔ اگر واقعی سیدنا علی سے محبت ہوتی اور واقعی مولا علی والے ہوتے تو ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے، ان سے سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ان گستاخیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں حواری رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی سیدنا علی کے مقابل آئے تھے، لیکن جب سیدنا علی کی فوج میں سے ایک فرد نے انہیں شہید کر دیا تو سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ خود مرزا کی زبانی اس کے پیش کردہ حوالوں کے ساتھ سن لے۔ مرزا کا وہی بیان جو ستمبر 2022 کو میرے خلاف ریکارڈ کروایا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 20 سے زیادہ حصوں میں اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا۔ مرزا کی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ ان بیانات کا جواب دے پائے، پھر اسے لال رومال نظر نہیں آیا، البتہ کھسیانی بلی کھپا نوچے کا مصداق بن کر ان بیانات کے کچھ ٹکڑے لے کر اپنے پرانے کلپ کے ساتھ جواب دینے کا مکر کیا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے ان مکروں میں بھی کئی کلپس کا پورا جواب دیا۔ اپنے اسی بیان میں مرزا منگول رافضی نے کہا، لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا، اور جب خبر سنانے آیا تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے۔ ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ اے گستاخ صحابہ، اے بدزبان گستاخ رافضی منگول مرزا، جب سیدنا علی نے اس نسبت کا اتنا خیال رکھا اور زبیر بن عوام کے خلاف کچھ کہنے کی بجائے ان کے قاتل کو جہنم کی بشارت دی، تو تم کیوں رافضیوں کی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں اس نسبت کو یاد نہیں رکھتے؟ کیوں روافض کی طرح گستاخیاں کرتے ہو؟ خود فیصلہ کرو، اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکو کہ تم روافض کے نقش قدم پر تبرعی سبائی رافضی شیعوں کے راستے پر ہو، یا سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر، تم سے انصاف کی توقع ہی نہیں الا ما شاء اللہ، مگر اپنا ہی یہ بیان بھی سن لو۔ لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا۔ اگر تم سیدنا علی والے ہوتے تو تمہاری زبان سے یہ بکواس نہ نکلتی کہ سیدنا علی کے مخالف کی گردن پر سور کا پاؤں۔ کیا یہ جملہ سیدنا علی نے کہا، حسن حسین نے کہا، اہل بیت نے کہا، سیدنا علی کی جماعت میں موجود کسی صحابی نے کہا؟ نہیں، یہ تو دل کے اندر چھپا ہوا رافضی اور بظاہر سنی بننے کا ناٹک کرنے والے مرزا منگول نے کہا۔ سیدنا علی کی فوج میں تم خود مر رہے ہو خارجی فرد، غور سے سنیں، یہ جونیئر مرزا کا دعویٰ ہے۔ جب اہل اسلام کہتے ہیں کہ دونوں طرف دونوں کی تکفیر کرنے والے، دونوں جماعتوں کے دشمن خارجی موجود تھے، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھی خارجی نے شہید کیا تھا، تو روافض کی راہ پر چلتے مرزا منگول کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور یہاں خود سیدنا علی کی فوج میں خارجی کی موجودگی بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا۔ یہ ہے اس مرزا منگول رافضی کا دوغلا معیار۔
کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا بیان سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ پر بحث سن لیجئے۔ مرزا کی اس گستاخی کا جواب سیدنا علی کے ایک اور فرمان سے، وہ بھی مرزا منگول کی زبان سے سنے۔ ہمارے علمی مخلوق نے ہمارے خلاف ریکارڈ کروائے ہوئے اس بیان میں یہ روایت پیش کی تھی۔ اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ میرے عثمان بن عفان طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا۔ سیدنا علی کے مخالفوں کی گردن پر خنزیر کے پاؤں رکھنے کی بات کرنے والے بد زبانوں، گستاخوں، رافضیوں، تم سیدنا علی کے راستے پر نہیں، تم اہل بیت اطہار کی سنت پر نہیں، تم حب علی پر نہیں بلکہ بغض معاویہ پر ہو، وگرنہ گستاخی کی بجائے مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان سے اختلاف کرنے والوں کو بھی حق پر ہی مانتے۔ یاد رہے یہ بات صرف جنگ جمل والوں کے لیے ہی ان کے بارے میں ہی نہیں کہا، بلکہ جنگ صفین میں بھی جو لوگ سیدنا معاویہ کے ساتھ مل کر سیدنا علی سے لڑتے شہید ہوئے ان کے بارے میں بھی سیدنا علی نے جو فرمایا وہ ہمارے پرانے علمی مخروط علی مرزا منگول کے بیان اور اس کی پیش کردہ دلیل و اسکین کے ساتھ سن لے۔ ہمارے مخروط نے کہا اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ مرزا کی پیش کردہ دلیل کا اسکین غور سے دیکھیں، اس میں فرمان علی رضی اللہ عنہ موجود ہے، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان سب کے مقتولین جنتی ہے۔ یہ ہے سیدنا علی کا فرمان جو مرزا منگول رافضی نے خود پیش کیا۔ اگر مرزا منگول رافضی کا اس فرمان پر ایمان ہوتا، اگر مرزا سنت علی پر قائم ہوتا، اگر یہ منگول رافضیوں کی بجائے سیدنا علی کے راستے پر ہوتا تو کبھی بھی اپنی زبان سے یہ بکواس نہ کرتا، کبھی یہ بدزبانی اور گستاخی نہ کرتا کہ جنہوں نے سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائی، او دی گردن تے کسے خنزیر دا پیر، او تے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے دا۔ اس کا یہ کلپ دوبارہ سن لیں۔ اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، او تے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے۔ فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورہ نے سور نے۔ یہ ہمارے مخروط گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت مرزا منگول کی زبان اور اس کی کم عقلی اور جہالت کے بد زبانی اور گستاخی نے اسے اپنا کہا سنا، بیان کیے ہوئے دلائل سب بھلا دیے، یاد رہی تو صرف گستاخی، کیونکہ اس کا منہج روافض کا باطل منہج ہے، یہ دینی طور پر رافضی سبائی ہے، ابن سبا کی پارٹی کا ہے، دشمن صحابہ ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ اس کا راستہ شیعہ تبرعی بدتمیز جاہل گستاخ ذاکر والا ہے۔ پھر جیسے صحابہ کی گستاخی پر جاہل رافضی عوام خوش ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مرزا کی جہالت اکیڈمی کے تماشبین بھی مرزا کی اس مداری پن پر، اس تماشے پر خوش ہو کر اور ہنس ہنس کر مرزا مداری کو داد دیتے ہیں۔ او عقل و پیدل قوم، تم سیدنا علی کے راستے پر ہوتے تو جنہیں مولا علی جنتی کہہ رہے ہیں تم ان کی گردنوں پر اپنے پیارے لاڈلے خنزیر کے قدم کی بکواس اور گستاخی نہ کرتے۔ جن سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، سیدنا حسین نے صلح کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے بارے میں تمہاری یہ گھٹیا بکواس نہ ہوتی۔ تمہارا یہ طرز عمل ثابت کرتا ہے کہ تم رافضی سبائی تبرائیوں کے راستے پر ہو۔ حب علی کا دعویٰ تو صرف ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، تاکہ صحابہ کے خلاف اپنی بکواس، اپنا بغض، اپنی خباثت، اپنی رافضیت، اپنے سبائی پن کو تم ظاہر کر سکو۔ اور الحمدللہ ہم سنی مسلم در حقیقت سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصل محبین ہیں، ان کے اصل منہج پر ہے، صحابہ و اہل بیت سب کا احترام کرتے ہیں۔ باقی رہا مرزے کا، ہم اہل حدیث کو سورہ دا سور، خنزیروں کا خنزیر کہنا، تو ہم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔
مرزا جتنی چاہے ہمیں گالیاں دیتے ہو دے لو، صبح شام گالیاں دو، دن رات گالیاں دو، لیکن خدا صحابہ کرام سے اپنی گندی زبان کو لگام دو، اس جرم میں تمہاری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تم دشمنان صحابہ کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو، اور جس بابے کی گردن پر بندوق رکھ کر تم نے یہ فائرنگ کی، اس کی لسٹ میں تو تم اور تمہارے اندھے مقلدین بھی سورہ سور نے، اس بابے نے تو یہ بھی کہا تھا، اور دھڑ دھڑ کتے ہو اور مال کا نہیں پہنے ہو۔ اے گستاخ صحابہ مرزا منگول، اپنے بابے کے کلام پہ غور کرو، توبہ کرو، تمہارا بابا فرما رہا ہے، اور دھڑ دھڑ کتے ہو اور مال کا نہیں پہنے ہو۔ اللہ تمہیں اور تمہارے جاہل مقلدوں کو ہدایت دے، اللہ ہمیں دین حق پر قائم رکھے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت پہ قائم رکھے، سیدنا علی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا حسن کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، قیامت کے دن جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا، صحابہ اور اہل بیت کا پڑوس عطا فرمانا، ہمارے دل کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا سمندر ہماری آخری سانسوں تک ٹھاٹھے مارتا رہے، اور اللہ اسی عمل کو اپنے جناب میں قبول فرما کے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر سابقہ کسی عقاب کے اپنے فضل سے جنت الفردوس کا مہمان بنا دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔